بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ قرآنی معلومات کے سلسلہ میں آج پیش خدمت ہیں کچھ مزید قرآن سے ریلیٹڈ معلومات، اور یہ معلومات آپ کے ہر ایگزام کے لیے، قرآن سے ریلیٹڈ انفارمیشن کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور خصوصاً لیکچرشپ کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہوں گے۔ آپ اس کو سنیں بھی اور کوشش کریں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو آئیے، سوال نمبر 1 ہے کہ باب القرآن، اساس القرآن، قلب القرآن اور عروس القرآن کسے کہتے ہیں؟ یہ اکٹھے 4 میں نے لکھ دیے ہیں۔ اسی ترتیب سے باب القرآن سورۃ الفاتحہ کو، اساس القرآن سورۃ الاخلاص کو، قلب القرآن سورۃ یاسین کو اور عروس القرآن سورۃ الرحمن کو کہتے ہیں۔ سوال ہے، حیوانات کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ 7 صورتیں جو حیوانات کے نام پر ہیں، جن میں البقرہ، الانعام، النحل، النمل، عنکبوت، عادیات، فیل۔ تو یہ ساری کی ساری مختلف حیوانات کے نام پر ہیں۔ اس میں عادیات جو ہے وہ تیز بھاگنے والے گھوڑے خاص قسم کے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، یہ بھی ظاہر حیوانات میں ہی آتا ہے، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو یہ 7 صورتیں جو کہ حیوانات کے نام پر آئی ہیں قرآن مجید میں۔ کتنی صورتیں مختلف مقامات کے نام پر آئی ہیں، مختلف جگہ جو ہے ان کے نام پر جو صورتیں آئی ہیں، ان میں اعراف ہے، حجر ہے، اور اس کے بعد احقاف ہے، طور ہے، بلد ہے، کوثر ہے اور سورۃ 3 ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید میں کن خواتین کا ذکر آیا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر 3 خواتین کا ذکر ہے، مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام اور ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا۔ قرآن مجید میں کن کفار کا ذکر آیا ہے؟ فرعون، حامان، قارون، ابو لہب۔ اور ابو لہب جو ہے اس کے بارے میں اور آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ حضور علیہ السلام کا چچا ہے اور اس کی مذمت میں پوری ایک صورت آئی ہے، اور یہ واحد صورت ہے جو کہ کنیت کے نام سے آئی ہے، یعنی سورۃ اللہب، یعنی یہ ابو لہب اس کی کنیت تھی، تو اس لیے وہ کنیت کے نام پہ یہ صورت آئی ہے۔ کون سا واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، یعنی نام کے ساتھ ان کا ذکر ہے؟ وہ ہے حضرت زید بن حارثہ۔ اور اگر اس کے ساتھ مزید ایک سوال شامل کر لیں کہ یہ کس صورت میں ہے، تو یہ سورۃ الاحزاب میں ان کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں کتنے شہروں کا ذکر ہے؟ تو 4 شہر ہیں، جس میں یثرب، مکہ، مدائن اور روم، یہ 4 شہر ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ قرآن مجید میں شہر مکہ کو کن الفاظ سے یاد کیا گیا ہے؟ اس کو بکہ، مکہ، بلد الامین اور ام القریٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں کون سی اور کتنی ہیں؟ یہ 7 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات میں سے حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جس میں سورۃ غافر ہے، فصلت ہے، زخرف ہے، دخان ہے، جاسیہ، احقاف اور سورۃ الشورى، یہ جو حامیم سے شروع ہونے والی ہیں۔ سوال ہے کہ سورۃ العذاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ التوبہ، اور سورۃ التوبہ کو سورۃ البراۃ بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ سورت الانفال کے ساتھ اس کا حصہ ہے، اس لیے اس کے درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر عذاب کا ذکر ہے، مشرکین کے عذاب کا ذکر ہے، اور جہاں پہ عذاب ہوتا ہے وہاں پہ الرحمن اور رحیم اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو چھپا لیتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی بسم اللہ نہیں ہے۔ واقعہ افک کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ النور کے اندر۔ واقعہ افک سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ایک غزوہ تھا، غزوہ بنی مصطلق، جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ میں ساتھ گئی تھی۔ تو رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا،
تو وہاں پر جب مسلمان وہاں سے چل پڑے تو جو ایک ہودج جس کے اندر ام المومنین جلوہ فروز تھی آپ بیٹھی تھی، تو جن صحابہ کرام کی ڈیوٹی تھی انہوں نے اس کو جب اٹھایا تو چونکہ ان کی عمر تھوڑی تھی انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ بیٹھ گئی ہیں اور آپ قضائے حاجت کے لیے کہیں اور جگہ چلی گئی تھی، تو لہٰذا جب واپس آئیں تو دیکھا کہ سارا قافلہ جا چکا تھا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کافی زیادہ پریشان ہوئی اور ایک طرف جا کے آپ لیٹ گئیں، تو تاکہ جب وہ اگلی منزل پر سٹے کریں گے تو آپ مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اسی دوران ایک صحابی ہیں حضرت صفوان بن مطلق، یعنی حضرت صفوان جو تھے ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ جب قافلہ چلا جاتا تھا تو پیچھے دیکھتے تھے کہ کوئی چیز کسی کی رہ تو نہیں گئی، اور سارا وہ منظر دیکھ کر ادھر ادھر تو پھر وہ واپس آتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہیں اور ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید ان کا وصال ہو گیا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ گئیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اکیلی رہ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے سواری پر بٹھایا، اونٹ پر بٹھایا اور خود ان کے پکڑ کے پیدل چلنے لگے اور قافلے کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے۔ اس بات کو مشرکین نے اور خاص طور پہ جو منافقین تھے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ، انہوں نے بہت زیادہ اچھالا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس قدر تہمت لگائی کہ کچھ صحابی بھی اس کی نرگے میں آ گئے، اور بعد ازاں پھر آقا علیہ السلام بھی چونکہ اس میں کافی پریشان ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی بریت کا اعلان کرتے ہوئے یہ قرآن میں کہہ دیا ھذا افکن، کہ یہ ایک جو ہے بہتان ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا جانے والے یہ بہتان ہے اور وہ اس سے بری ذمہ ہے۔ تو یہ واقعہ میں نے شارٹلی آپ کو بتا دیا ہے، اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی سے قرآن سننے کی فرمائش کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے ساتھ یہ سوال بھی ملا لیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کون سی سورت کی تلاوت کی؟ سورت النساء کی تلاوت کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کی معلومات ہیں اور انشاءاللہ اس میں آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا، اور آپ لازمی طور پہ کمنٹس کر کے بھی بتائیں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔